رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں بات ہوتی ہے تم کس برادری کے ہو، لڑکا کرتا کیا ہے، کہاں تک پڑھا ہوا ہے۔ یہ صاف فضول کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ جب رشتہ لے کر کے غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سسر اور غوث پاک کے نانا کے پاس پہنچے، اور جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو رشتے کے طے کرتے وقت گفتگو کیا ہوئی؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمارے یہاں بات ہوتی ہے تم کس برادری کے ہو، لڑکا کرتا کیا ہے، کہاں تک پڑھا ہوا ہے۔ یہ صاف فضول کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ یہ کبھی پوچھا وہ اسلام کے طریقے پر ہے یا یورپی تہذیب کے طریقے پر؟ کبھی نہیں پوچھا۔ غوث پاک کے والد، غوث پاک کے نانا اور اپنے سسر کے پاس، ہونے والے سسر کے پاس پہنچے، کوئی نسب نہیں پوچھا گیا، کوئی خاندان نہیں پوچھا گیا، کوئی قبیلہ نہیں پوچھا گیا۔ وہاں وہ گئے، ان کے تقوی کی بات تو یوں ہی آشکار ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا، یہی بات تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی حضرت سیدی عبداللہ سومئی سالار کے پاس یہ عیاں ہو گیا کہ جو دریا کا سیب کھانے پر بے چین ہو وہ کتنا متقی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے پاس چند مہینے رکھا کہ چیک کریں کہ صرف ایسی بات ہوا میں کرنے کے لیے آیا واقعی متقی بھی ہے، اس لیے کہ کسی کا تقوی ایک دن میں پتہ نہیں چلتا، اس کو کئی دن تک اپنے پاس رکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو سرکار غوثیت مآب کے والد کو غوث پاک کے نانا نے مہینوں رکھا، اور اس کے بعد جب دیکھ لیا ٹھوک بجا کر کے بہت متقی ہے تو کہا میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرو گے؟ یہ سیب کی جو غلطی آپ نے کی ہے بے پوچھے کھانے کی، اس کی معافی اسی وقت ہوگی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ ایک سیب کھانے کی سزا کیا ہے؟ جو دریا میں بہتا ہوا سیب آیا وہ کھا لیا تھا پوچھے بغیر، کئی دن کی بھوک تھی، افطار کرنا تھا، روزہ افطار کرنا تھا، کھا لیا۔ آج تو میرا جوان کیا کیا کھاتا ہے، کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا، کئی دن تک مزدوری کی، باغ کو پانی دیا، باغ کی رکھوالی کی، جانور چرائے، اور اس کے بعد آخری میں یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے ظاہری طور پر میری بیٹی سے شادی کرو گے تو معافی ہوگی، لیکن بات اتنی ہے کہ میری بیٹی کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ کمیاں کیا ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، وہ کان سے بہری ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ پیر سے لنگڑی ہے، وہ ہاتھ سے لولی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، آپ مجھے بتانا، گرے سے گرا بالکل نچلے طبقے کا انسان بھی اگر کسی بہت مالدار بہت شریف گھرانے کی بیٹی کے بارے میں بھی کہا جائے کہ وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور گونگی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، وہ کہے گا اتنی بڑی مصیبت زندگی کی کہاں لوں؟ یہی تو بات ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے والد کو جب یہ بات کہی کہ ایسی عورت سے نکاح کرو گے، انہوں نے کہا اگر سیب کی معافی اسی پر موقوف ہے کہ اتنی بڑی مصیبت سر لے لوں تو میں دنیا کی ہر مصیبت اٹھانے تیار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بن دیکھے کا تیار ہوں، اندھی بھی چلے گی، لنگڑی بھی چلے گی، لولی بھی چلے گی، گونگی بھی چلے گی، سب چلے گا، لیکن بس قیامت میں میری پکڑ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بے پوچھے سیب کیسے کھا لیا۔ معاف کر دیں گے آپ اگر شادی کہا؟ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو۔ نکاح ہوا، حجرے عروسی میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا لگا جیسے چاند اتر آیا ہے زمین پر، اس لیے کہ وہ کوئی معمولی خاندان کی عورت نہ تھی، وہ رسول اللہ کے خاندان کی عورت تھی۔
حضور کے گھرانے کی بیٹی تھی، ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا تھا، حسن تھا، جمال تھا، کوئی دوسرا جوان ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ لیکن غوث پاک کے والد چاند سا ٹکڑا اجرے میں دیکھ کر کے مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی. ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی غلطی سے بدل گئی. آج اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے. وہ تو اندھی تھی، اس کی تو آنکھیں، وہ تو بہری تھی، اس کے تو کان ہیں، وہ تو گونگی تھی، یہ تو بولتی ہے، وہ تو لونجی تھی، یہ تو اس کے ہاتھ رکھتی ہے، وہ تو لنگڑی تھی تو پیر رکھتی ہے. پھر کیا ہوا؟ رات بھر نماز پڑھی جیسا کہ معمول تھا. وہ خاتون نے بھی او جی کیا جی کچھ نہیں، کوئی گفتگو نہیں. اس نے بھی پیچھے مصلی بچھایا، وہ بھی عادت کے مطابق نماز پڑھنے. ہمارے یہاں شب برات سال میں ایک بار آتی ہے تو بھی لوگ پوری رات عبادت نہیں کرتے. وہ کیا دور تھا کہ مسلمانوں کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے کہ وہ ہر رات عبادت کرتے تھے. لوگوں کو آج گناہ کرتے ہوئے راتیں کم پڑتی ہے. ہاں کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری. ہاں کہا اچھی گزری، مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا. تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اکھیاری ہے، آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے، آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے، آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے. فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، میں نے جو کہا سچ کہا، لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی، ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی. کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا. لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا، وہ باہر چل کر نہیں گئی. وہ تیری ہی بیوی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے، جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے. اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی. اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں، لیکن حالات رلا رہے ہیں، خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں. آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں، اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے، محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافق نہ بنو منافق. اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے. پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو. منافق سنو، منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اللہ اکبر، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی. آج جرائم کا حال تو دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم دستگیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں،
آپ نے ابھی ہمارے محترم عالم دین حضرت سید امین القادری صاحب کا نہایت اہم اور قیمتی بیان سماعت فرمایا۔ میں آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک دین اسلام کے خوبصورت اور ایمان افروز پیغامات پہنچتے رہیں۔ الحمدللہ آپ ایک جید عالم دین کا بیان سن چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے یا کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب میں آپ سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سید امین القادری صاحب نے رشتے کے انتخاب اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک نہایت اہم سبق بیان فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر رشتہ طے کرتے وقت خاندان، برادری، مال اور ظاہری حیثیت دیکھی جاتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، حلال کماتا ہے یا نہیں، اور نماز و کردار کے اعتبار سے کیسا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے نکاح کا مشہور واقعہ اسی تقوی کی عظیم مثال پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دریا میں بہتا ہوا سیب اجازت